بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ڈونلڈ لو کو سننے کے بعد اب کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں اس مختصر پروگرام میں بات کی جائے گی۔ 20 مارچ کو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ ڈونلڈ لو نے امریکی کانگریس کی کمیٹی کے ممبران کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اس بارے میں ایک مختصر سا پروگرام گزشتہ روز کیا تھا۔ اسی سلسلہ میں چند مزید باتیں پیش خدمت ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ میں پاکستان ڈائسپورا کی تعداد 500,000 سے زیادہ ہے، یعنی پاکستانی نژاد یا پاکستانی جو ہیں وہ 5,26,956 اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں مقیم ہے۔ امریکہ میں یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، اس کو ایک مؤثر ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے اور امریکی سیاست پر یہ ڈائسپورا جو ہے یہ گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت کی تبدیلی اور انتخابات سے متعلق معاملات کے بارے میں امریکہ میں مقیم پاکستانی اگر امریکی سیاستدانوں کو درست سمت میں گائیڈ کر سکیں تو اس کا پاکستان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ جاری سال چونکہ امریکہ میں انتخابات کا بھی سال ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی طرف سے کی جانے والی مساعی واقعی کافی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر معید پیرزادہ اور ڈاکٹر شہباز گل امریکہ میں موجود ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملہ میں امریکی پاکستانیوں کی بھرپور مدد کریں اور ان کو درست سمت میں گائیڈ بھی کریں۔ اب مثلاً جو سائفر کا معاملہ تھا، اس کو ڈونلڈ لو نے قطعاً اہمیت نہیں دی۔ میرے اپنے نقطۂ نظر سے اس بارے میں جو ٹو دی پوائنٹ سوال بنتا تھا وہ کچھ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ کیا ڈونلڈ لو نے اس وقت کے پاکستانی سفیر اسد مجید سے عمران خان کی بعض پالیسیوں کی وجہ سے اس کی حکومت کی تبدیلی کی بات کی تھی یا نہیں، کیونکہ یہ بالکل ایگزیکٹ اور ٹو دی پوائنٹ سوال تھا، اور اگر انہوں نے واقعی اس بارے میں بات کی تھی تو وہ انکار نہ کرتے اور اس طریقے سے ایک ہنٹ مل جاتا۔ اب جیسے سوال کیا گیا، انہوں نے تحریری طور پر یا حکومت امریکہ نے کوئی تحریر تو نہیں دی تھی جو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ان کے دستخطوں سے جاری ہوئی ہو۔ سائفر جو تھا وہ پاکستانی سفیر اسد مجید صاحب نے اس گفتگو کی بیس پہ بنا کے حکومت پاکستان کو بھیجا تھا۔ چونکہ تحریری ثبوت موجود نہ تھا، اس لیے وہ بڑی آسانی سے کہنے لگ گئے یا انہوں نے انکار کر دیا کہ جی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تاہم اگر اس طرح کا ڈائریکٹ سوال کیا جاتا تو شاید وہ بھاگ نہ سکتے، کچھ نہ کچھ اس بارے میں جواب دیتے۔ آئندہ بھی موقع مل سکتا ہے، تو اگر پاکستانی ڈائسپورا یہ ان میں سے کوئی اگر یہ پروگرام دیکھے یا سنے تو اس سوال کو اگر اس طریقے سے کریں تو شاید کوئی نہ کوئی کلو مل جائے۔ وینزویلا کی حکومت کی طرف سے غیر جمہوری پالیسیوں اور سیاسی مخالفین پر زیادتیوں کے خلاف اقدامات کی بنا پر امریکہ نے آئل اور گیس سیکٹر میں وینزویلا کے دیے گئے لائسنس کی جو آئندہ اپریل ہے اس میں اس کی تجدید ہونی تھی، سو امریکہ نے اس تجدید کو کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وینزویلا کی حکومت نے غیر جمہوری پالیسیاں اپنائی ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین پر زیادتیاں کی ہیں۔ اسی طرح وینزویلا کی حکومت کی ایک گولڈ مائننگ کمپنی ہے منیرون، اس کا لائسنس نمبر 43 اسی بنا پہ منسوخ کر دیا ہے کہ وہاں پہ غیر جمہوری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سیاسی مخالفین پر جو ہے وہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب اپنی بات چیت میں ڈونلڈ لو نے پاکستان کے حالیہ انتخابات میں بے قاعدگیوں اور حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین پر ظلم و ستم کو تسلیم تو کیا ہے،
لیکن جمہوریت کے خلاف ہونے والی ان بے قاعدیوں کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کے خلاف کسی ٹھوس قدم کے اٹھانے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح ڈونلڈ لو نے پاکستانی اداروں کی غیر تسلی بخش کارکردگی اور عوامی رویہ کی سرد مہری کی طرف توجہ تو دلائی ہے، لیکن ڈونلڈ لو صاحب کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے پاکستانی ڈائسپورا کی طرف سے یا کانگریس مین کی طرف سے کہ پاکستان میں اداروں کی بہتر کارکردگی میں عوام کا عمل دخل صفر ہے۔ دولت مند ملک اور دولت مند ادارے جو پاکستان کی بہتری کے لیے مالی امداد دیتے رہتے ہیں، دراصل یہ ان کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر اس چیز کا سختی سے محاسبہ بھی کیا کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو مدد دی جاتی ہے، کیا وہ مدد اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ڈونلڈ لو صاحب کی توجہ مبذول کرانی ضروری ہے۔ امریکہ پاکستان کو بہت زیادہ مدد دیتا ہے اور دنیا بھر میں جمہوری اقدار کو بھی اہمیت دیتا ہے، اس لیے حالیہ انتخابات میں ہونے والی عجیب و غریب دھاندلیوں کی صاف اور شفاف تحقیق کے لیے امریکہ کو اپنے طور پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنا کر اس کی تفتیش کروانی چاہیے۔ اس بارے میں جو کانگریس کے ممبران ہیں وہ امریکی حکومت سے پرزور مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ چند مزید نکات جن کی طرف توجہ دلانی مقصود تھی۔ امید ہے امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈائسپورا یا پاکستانی نژاد یا پاکستانی کمیونٹی جو موجود ہے وہ ان نکات پر بھی توجہ دے گی۔